اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حاقہ بھی جو مکہ معظمہ کا جو ابتدائی دور تھا جب مخالفت شروع ہو گئی تھی، لیکن بہت شدت کے ساتھ مخالفت شروع نہیں ہوئی تھی، تو یہ اس وقت کے زمانے کی نازل شدہ صورت ہے۔ اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے۔ تو ایک روز یہ ان کی ایک روایت آتی ہے خود حضرت عمر کی، میں ایک روز رسول اللہ کو ستانے کے غرض سے گھر سے نکلا تو وہاں پر آپ مسجد حرام میں سورہ حاقہ ہی پڑھ رہے تھے، ان کو نازل ہو رہی تھی، آپ اس صورت کو پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سننے لگے۔ تو قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ تو فوراً ہی حضور کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر ضرور یہ کاہن ہے۔ تو اسی وقت زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ اور نہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا، اور حضرت عمر کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، یعنی اس صورت کی نزول کے بعد بھی، یہ سب کے بعد جو ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ اس صورت کے نزول کے بہت عرصے کے بعد وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اس کا جو وہ ایمان آنے کا ان کا واقعہ ہے، وہ اپنی بہن کے گھر گئے تھے، وہ ایک پورا الگ واقعہ ہے نا۔ اچھا، اب جو پہلی آیت ہے، قرآن کا یہ بڑا مطلب اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سی جملوں میں، چھوٹی چھوٹی سی سینٹینسز کے اندر بڑی بڑی باتیں کہہ دیتا ہے نا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، الحاقة ہونی شدنی، ما الحاقة کیا ہے وہ ہونی شدنی، وما أدراك ما الحاقة اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ یعنی یہ جو لوگ مذاق وہ لوگ اڑایا کرتے تھے کہ بھئی قیامت، بھلا قیامت کیا چیز ہے، کیسے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ ذکر کر رہا ہے۔ اور جن قوموں کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، یہ وہ قومیں جن کو قریش کے لوگ جانتے تھے۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ یہ قوم سمود جو تھی، یہ بھی بڑی مطلب ایسی قوم تھی جس نے کہ چٹانوں کے اندر تراش کر اپنے لیے گھر بنا رکھے تھے، اور اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نا۔ یہ بھی بہت وہ مطلب کرتے رہے تبلیغ حضرت صالح علیہ السلام، لیکن یہ قوم ایمان نہیں لائی تھی نا۔ اور یہ دوسری جو قوم ہے، قوم عاد، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن اس قوم نے بھی جھٹلایا اس قیامت کو اور سب آخرت کو، سب چیزوں کو نا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، یعنی ایک انتہائی زوردار قسم کی آواز تھی جو وہ ہوئی، تو اس کا زلزلہ سا دھماکہ تھا جس سے پھر یہ پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ اور سورہ اعراف کے اندر اسی چیز کو زبردست زلزلہ کا نام دیا گیا ہے، اور ایک جگہ سورہ ہود میں اس کو صیحۃ یعنی زور کے دھماکے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ اور آج ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اچھا، ان کا یہ ہوا تھا کہ یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بھئی اچھا بھئی ہوا آ رہی ہے، بارش ہمارے پاس آئے گی، لیکن ہوا یہ کہ وہ جو ہوا آئی تو اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ مسلسل 7 دن تک چلتی رہی، اور یہ پوری قوم اس سے تباہ ہو گئی۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ فهل ترى لهم من باقية۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟
اچھا، یہ جو قصے آتے ہیں قرآن کے اندر تو وہ دراصل ہمارے لیے اس لیے آتے ہیں کہ ہم بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال سے قرآن کی جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو نہیں ہم مان رہے ہوں اور ان کی بنیاد پر ہم ان کو جھٹلا رہے ہوں. جیسے ایز فار ایگزامپل سود کا ہی معاملہ لے لیں. واضح طور پر یہ قرآن میں آیت ہے کہ جو سود لینے دینے کا کاروبار کرتے ہیں وہ جہنمی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کام کو کر رہے ہیں. اب ہمیں تو بہرحال اس طرح کا تو نہیں پوری قوم پر پلٹ دی جائے وہ تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن ہر ایک کے ساتھ جو موت کے ساتھ جو اس کو اس کے اعمال کی سزا ملے گی تو وہ تو ملے گی نا. تو یہ اس طرح کے واقعات اسی لیے آتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کوئی شخص ظلم کر رہا ہو، بددیانتی کر رہا ہو اور گناہ آلود کام کر رہا ہو پھر وہ چھوڑ دیا جائے. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. اور اسی خطا عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کے رسول یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے ہم جب ہم کو پڑھیں گے. اب حال تو ہمارا یہ ہے کہ ہم احادیث کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن تو کبھی ہاتھ میں اٹھا بھی لیتے ہیں لیکن احادیث کے بھی کوئی نہ کوئی مستند صحیفہ ہمارے زیر مطالعہ رہنا چاہیے کہ ہم روز ایک احادیث پڑھ رہے ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا چیز حدیث کے مطابق صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. زیادہ تر وقت ہم اپنا موبائل میں لگا کے گنوا دیتے ہیں اور جو مستند ان کے قرآن و حدیث ان پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دوں، یاد رکھنے والے کان اس کی یاد تو محفوظ رکھیں. اب قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیات میں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. اگر ہم دیکھیں نا تو سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں پہلے نفخہ سور کا ذکر کیا گیا ہے جب تمام دنیا کے انسان ایک لخت ایک ہولناک آواز سے گھبرا کر اٹھیں گے اور اس وقت وہ نظام عالم کا جو درہم بھرم ہو رہا ہوگا وہ کیفیات ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آئیں گی کہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہوگا جب انسان زوردار آواز کے ساتھ ساری دنیا کے انسان جب ہوش میں آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ کائنات کو کیا ہو رہا ہے نا. اور جو تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس ایک دفعہ پر تو سب لوگ مر کر گر جائیں گے، اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب جی اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے. یہ قرآن میں مختلف جگہ پر بتایا گیا ہے کہ سور کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آئے گا نا. اچھا، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. یعنی یہ جو اگر ہم دیکھیں ہمارے اوپر اسکائی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی بھی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی نا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. رب کا عرش اٹھائے، یہ آیت جو ہے متشابہات میں شامل ہے، یعنی اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر ہم کریں نہ کریں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس پر اپنا دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہوگا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گے. یعنی آج تو ہو سکتا ہے ہم نے کوئی نیکی یا کوئی بدی تمام لوگوں کی دنیا سے چھپ کر لی ہوگی، لیکن قیامت کے جب وقت آئے گا تو کوئی بھی کام، کوئی بھی ہمارا عمل، کوئی بھی کسی کے ساتھ ہمارا کیا ہوا رویہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہو جائے گا، سب ہمارے سامنے آ جائے گا.
اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. إني ظننت أني ملاق حسابيه. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. جس کو رائٹ ہینڈ میں اس کی رپورٹ کارڈ دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ شخص دنیا میں بھی یہ سمجھتے ہوئے زندگی گزارتا تھا کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اپنے اعمال ملیں گے نا. تو پھر ظاہر ہے جب ایک بندہ ایک پہلے سے پریپریشن کر رہا ہو تو اس کو ظاہر ہے کہ اچھا رزلٹ آئے گا. جسے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو بھی لے لیں نا, جو اسٹوڈنٹ پہلے سے تیاری کر رہا ہو اپنے ایگزام کی تو کو ظاہر اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ایسا ہو کہ بس وہ دنیا کے جو کھیل ہیں, ہنگامے ہیں, ٹی وی ہے, موویز ہے, موبائلس ہیں, گیمس ہیں, انہی میں اپنا دل لگائے رکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایگزام فیل ہو جانا ہے. تو یہیں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا تو وہ خود ہی کہے گا دیکھا مجھے تو پتا تھا کہ میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور سب کچھ جو میں اعمال کیے تھے وہ مجھے مل جائیں گے. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا, یعنی ایسے عیش میں ہوگا جو کہ انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, عالی مقام جنت میں, قطوفها دانية. جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں, یعنی جو تم نے آج جو ہم جو اس وقت لائف گزار رہے ہیں, اب ہم صبح سے لے کے رات تک کا سوچیں کہ ہم کون سے ایسے اعمال پیش کر رہے ہوتے ہیں جس کو کہ ہم اللہ کی حضور قیامت کے دن پیش کر سکیں گے, یا جن پر ہمیں فخر ہو کہ ہم نے یہ عمل بہت اچھا کیا ہے, ہم نے یہ فلانا صدقہ بہت اچھا کیا ہے, یا ہم نے یہ والی نماز اپنی بہت اچھی پڑھی ہے, یا ہم نے اپنا یہ قرآن اس وقت ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ کے اور دل لگا کے پڑھا ہے. یہ تو ہم کو خوب اچھی طرح پتہ ہے نا کہ ہمارا دل لگا کہاں رہتا ہے, اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے یا شیطان کے کاموں کے ساتھ ہمارا دل لگا رہتا ہے. یہ ہم سب خوب اپنے آپ کو ہر ایک خوب اچھی طرح جان رہا ہوتا ہے نا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. یعنی وہ بڑی بددلی سے اپنا نامہ اعمال لے گا اور کہے گا بس مجھے نہ ملتا نا میرا نامہ اعمال, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے, یعنی مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا کے اندر کیا کیا کچھ کر کے آیا ہوں. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. اب یہ بات وہ کیوں کہے گا, کیونکہ دنیا میں تو اس نے خوب مزے کر لیے ہوں گے, ہر طرح سے اپنے نفس کو خوش کر کر کے موٹا کیا ہوگا, بددیانتی کی ہوگی, حرام کھایا ہوگا, اپنے مزے میں اپنی فیملی میں رکھا ہوگا اور پھر مر گیا. تو اب وہ سوچتا ہے کہ کاش کہ وہ جو میری ڈیتھ وہ ہوئی تھی وہی دی اینڈ ہوتی میرا. ما أغنى عني مالية. آج تو میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. یعنی جو لوگ کروڑوں کی اور اربوں کی جائیدادیں اکٹھے کرتے ہیں تو وہ خود ہی کہے گا ارے آج تو میرا مال تو میرے کچھ کام ہی نہ آیا. هلك عني سلطانية. میرا تو سارا اقتدار ختم ہو گیا. یعنی جو میں نے اپنا ایک میں سپر پاور بنا ہوا تھا خدا کے بندوں کے اوپر, ان پر اپنا حکم چلاتا تھا, وہ سب کچھ تو ختم ہو گیا. یہاں تو کچھ رہا ہی نہیں میرے ہاتھ میں. اب اللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیں گے, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو, پھر اسے جہنم میں جھونک دو. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا,
ولا يحض على طعام المسكين، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اچھا آپ دیکھیں یہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کا جو عمل ہے نا یہ بہت اہم ہے، یعنی ہمارے پاس گنجائش ہو تو ہمیں ضرور مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ یہاں پر آیا ہے، اس کے علاوہ بھی 2-3 جگہوں پر سورہ دہر میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی جتنا ہمارے کھانوں میں، ہمارے پکانے میں گنجائش ہو تو ہم زیادہ پکائیں، زیادہ مساکین کو دیں۔ فليس له اليوم هاهنا حميم، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے، ولا طعام إلا من غسلين، اور نہ زخموں کی دھوبن کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا۔ لا يأكله إلا الخاطئون، اسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ یعنی دنیا میں تو بہت ماشاءاللہ اس کے دوست تھے کیونکہ وہ بہت پیسے والا تھا، بہت اقتدار والا تھا، لیکن یہاں اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فلا أقسم بما تبصرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ إنه لقول رسول كريم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، کسی شاعر کا قول نہیں ہے مگر تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اب یہ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا، اور حضرت عمر کا واقعہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے تھے، تو فوراً اللہ کے رسول کی زبان سے یہ آیات ادا ہوئیں۔ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یعنی عرب کے لوگ یہ کہتے تھے نا کہ یہ کیسے اچانک جو ایک شخص جو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا 40 سال پہلے تک ہمارے سامنے اس کی پوری زندگی گزری ہے، تو کیسے اس کے منہ سے یہ سارے آیتیں اور الفاظ اور یہ سب قصے، کہانیاں اور ساری چیزیں ادا ہو رہی ہیں نا۔ تنزيل من رب العالمين، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی چیز ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف سے منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وإنه لتذكرة للمتقين، یہ متقین، تقویٰ کا لفظ قرآن میں بہت آیا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تمام آخرت کا یقین پختہ ہوتا ہے، تو یہ بس قرآن جو ہے انہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی یہ دیکھیں ہر اہل ایمان کے لیے نصیحت نہیں ہوگا یہ قرآن، صرف انہی اہل ایمان کے لیے نصیحت بنے گا جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، نہ آخرت کا ڈر ہے، وہ کلمہ پڑھا ہوا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن جب کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے قرآن ان کے لیے نصیحت بھی نہیں ہے۔ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ وإنه لحسرة على الكافرين، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے۔ وإنه لحق اليقين، یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم، بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔